السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ میں آپ کی معلمہ آپ کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں حروف اور مصرے کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم واحد جمع اور رموز اوقاف میں سکتہ اور ختمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کو پڑھنے کے بعد میں امید کرتی ہوں آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ واحد سے جمع بنا سکیں گے اور جملوں میں رموز اوقاف، سکتہ اور ختمہ کا درست استعمال کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم واحد جمع پڑھتے ہیں۔ تو واحد کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو کسی ایک چیز، ایک جگہ یا ایک شخص کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلم، بچہ، گیند اور میز وغیرہ۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ تعداد میں زیادہ چیزوں، جگہوں یا اشخاص کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلمیں، بچے، گیندیں، میزیں وغیرہ۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تصویر پیش کرنے جا رہی ہوں۔ جیسا کہ واحد میں ہمارے پاس ہے میز، اس میں ایک تصویر بنائی گئی ہے۔ آگے جمع میں اس کے لکھا ہوا ہے میزیں، اور کافی ساری میزوں کی تصویریں بنائی گئی ہیں۔ ایسے ہی کتاب، کتابیں، پینسل، پینسلیں۔ جی، اب آپ لوگ اپنی کتاب کھولیں۔ جی، آج ہم کتاب کا کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ صفحہ نمبر 11 پر آئیے۔ اپنی پینسل کو اچھے سے تراشیے اور صفحے پر آج کی تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیے۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس۔ مثال کے مطابق واحد الفاظ کو ان کی جمع سے ملائیے۔ واحد الفاظ کسی ایک چیز کے لیے استعمال کیے جانے والا لفظ اور زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیے جانے والے لفظ کو ہم کہتے ہیں جمع۔ پودا کی جمع کیا ہوگا؟ پودے۔ اس کو پودے کے ساتھ ملائیے۔ تحفہ کی جمع کیا ہوگا؟ تحفے۔ تحفہ کو تحفے سے ملائیے۔ ایسے ہی پرندہ کی جمع کیا ہوگا؟ پرندے۔ بندہ کی جمع کیا ہوگا؟ بندے۔ اور بات کی جمع کیا ہوگا؟ باتیں۔ آنکھ کی جمع کیا ہوگا؟ آنکھیں۔ شرارت کی جمع کیا ہوگا؟ شرارتیں۔ اور چیز کی جمع کیا ہوگا؟ چیزیں۔ جی، ختمہ کسے کہتے ہیں؟ ختمہ دراصل ختم لفظ سے نکلا ہے۔ آپ لوگ انگریزی میں اسے فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ جملے کے ختم ہونے پر لگایا جانے والا نشان۔ مثال کے طور پر لڑکا پانی پی رہا ہے، امی کھانا پکائیں گی۔ کوئی بھی بات مکمل ہونے پر آخر پہ ہم جو نشان لگاتے ہیں اسے ختمہ کہا جاتا ہے۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ کو آپ لوگ انگریزی زبان میں کوما بھی کہتے ہیں۔ سکتہ کہتے ہیں جملے میں تھوڑی دیر رکنے کے لیے لگائے جانے والا نشان۔ جملے میں دو سے زیادہ چیزوں کا ذکر جب آ جائے تب ہم لگاتے ہیں سکتہ۔ مثال کے طور پر مجھے انار، انگور، سیب اور کیلا پسند ہیں۔ یہاں پر ایک سے زیادہ پھلوں کا ذکر ہوا ہے تو ہم لگائیں گے سکتہ۔ مجھے انار، پھر سکتہ، انگور، سکتہ سیب اور کیلا پسند ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے صفحہ نمبر 12 پر۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس پہ آج کی تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیے۔ جملہ غور سے پڑھیے، ختمہ اور سکتہ پہچانیے۔ سلیم، سلیمان اور دانش کے امتحان کا نتیجہ آ گیا۔ اب اس میں ایک سے زیادہ اشخاص کا ذکر آیا ہے تو ہم اس کے درمیان میں کیا لگائیں گے؟ سکتہ۔ میں نے آپ کو ابھی اچھے سے سمجھایا کہ سکتہ ایک سے زیادہ چیزوں کے درمیان میں یوز ہوتا ہے، اور ختمہ جب ہم اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں اس کے لاسٹ پر استعمال ہونے والے نشان کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ۔ جی، اس طرف آئیے۔ ختمہ کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمہ کا نشان لگایا جاتا ہے، جیسے کہ یہ میری کتاب ہے۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ علامت ایک چھوٹے سے وقفے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جہاں یہ علامت ہو وہاں تھوڑا سا ٹھہر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، سلیم، سلیمان اور دانش کے امتحان کا نتیجہ آ گیا۔ جملوں میں سکتہ، ختمہ کا نشان لگا کر جملے دوبارہ لکھیے۔ ماریا نے لال، ہری، نیلی اور پیلی چوڑیاں خریدیں۔ اب اس جملے میں ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہے۔
ماریا نے لال کے بیچ سکتا، دیکھیں ماریا نے لال، ہری، نیلی اور پیلی چوڑیاں خریدی۔ لال، ہری، نیلی کے بیچ سکتا کیونکہ یہاں پہ ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہوا ہے، تو لال سکتا، ہری سکتا، نیلی اور پیلی چوڑیاں خریدی۔ یہاں پر ہماری بات مکمل ہوئی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ لگائیں گے ختمہ، ٹھیک ہے۔ درخت پر چڑیا، کبوتر، طوطے اور کوے بیٹھے تھے۔ یہاں پہ ایک سے زیادہ جانوروں کا ذکر ہے تو ہم یہاں پر بیچ میں سکتا لگائیں گے، چڑیا، کبوتر اور طوطے کے بیچ۔ درخت پر چڑیا، پھر سکتا، کبوتر، پھر سکتا، طوطے اور کوے بیٹھے ہیں۔ چڑیا گھر میں شیر، چیتا، ہرن، بندر اور ہاتھی تھے۔ اس میں بھی ایک سے زیادہ جانوروں کا ذکر آیا ہے تو اس کے بیچ بھی سکتا لگے گا۔ چڑیا گھر میں شیر، چیتا، ہرن، بندر اور ہاتھی تھے۔ شیر کے بعد سکتا، چیتا کے بعد سکتا، ہرن کے بعد سکتا اور جہاں پر ہماری آخر پہ بات مکمل ہوئی ہے اس کے آخر پر ختمہ آئے گا۔